معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے۔ جیسا کہ گرمی کا موسم چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں اگر تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر ہو جائے تو پیشاب کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پیشاب میں جلن ہوتی ہے، پیشاب میں کھونے لگتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے ساتھ پیپ بھی شامل ہو جاتی ہے اور اسے سوزاک کہا جاتا ہے۔ میں اس کا ایک آسان سا اور مؤثر نسخہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ یاد کریں گے، کیونکہ جس قدر جلدی اس کا علاج کر لیا جائے یہ اسی قدر جلد ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس میں دیر ہو جائے اور وہ زخم جہاں سے خون اور پیپ آ رہا تھا وہ ذرا گہرے ہو جائیں تو پھر مشکل پیش آتی ہے، علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک مثال بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک بہت بڑے حکیم صاحب تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ اکثر جانتے ہیں۔ ان کے پاس ایک مریض لایا گیا جس کو یہی تکلیف تھی، پیشاب کے ساتھ اس کو خون اور پیپ آتی تھی۔ جب حکیم صاحب نے اس مریض کو دیکھا، حالات پوچھے تو کہا کہ بھائی میں اس کا علاج نہیں کر سکا، میں اس کا علاج نہیں کروں گا، کیونکہ آپ علاج کروا نہیں سکیں گے، آپ علاج کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ مریض اور اس کے جو ساتھ لوگ تھے انہوں نے من سمجھ کی کہ آپ ایسا کیجئے، علاج تو کیجئے، ہم برداشت کریں گے، اللہ کرم کرے گا۔ تو پھر ان صاحب نے، ان حکیم صاحب نے ان کو کہا کہ آپ نے 6 ماشے سرخ مرچ اچھی طرح سے گھوٹ کر پانی کے ساتھ پانی میں حل کر کے اس کو پلا دینا ہے، اور پھر کل اس مریض کو میرے پاس لانا ہے۔ جب ان لوگوں نے ایسا کیا، اس کو 6 ماشے سرخ مرچ گھوٹ کر پلا دی تو اس سے اس کی تکلیف بڑھ گئی۔ پہلے دن وہ چل کر حکیم صاحب کے پاس آیا تھا، دوسرے پر اسے 4 پیپر لکھا حکیم صاحب کے پاس لایا۔ جب حکیم صاحب کے پاس لایا گیا، حکیم صاحب نے دیکھا تو انہوں نے کہا آج پھر اس کو اسی قدر سرخ مرچ گھوٹ کر پلا دی جائے۔ وہ کہنے لگے مریض ہمارا اتنا تنگ ہے، چل پھر نہیں سکتا، آپ پھر وہی کہنے میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ تم میرا علاج نہیں کر سکتے، اگر علاج کرنا ہے تو پھر دوبارہ اس کو جا کے اسی طرح سے سرخ مرچ گھوٹ کر پلا دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اپنے مریض کو پھر اتنی 5 گرام مرچیں گھوٹ کر پلا دی۔ اب مریض کا اور برا حال ہو گیا۔ جب وہ پھر تیسرے دن حکیم صاحب کے پاس آئے تو حکیم صاحب نے دیکھ کر کہا ہاں اب اس کا علاج ہوگا۔ انہوں نے علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس دعا کی پوچھنے لگے حکیم صاحب اسے بات کیا تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا دیکھو بھائی یہ جو اس کے اندر زخم تھے 40 دن کے بعد، یہ حکما کے راز کی بات ہے، 40 دن کے بعد جو اندرونی زخم ہوتے ہیں ان پر ایک جھلی پیدا ہو جاتی ہے، سفید رنگ کی وہ جھلی ہوتی ہے اور وہ کسی دوائی کو اس زخم پر اثر کرنے نہیں دیتی۔ میں نے اس لیے وہ مرچیں پلائی تھیں کہ وہ جھلی کٹ جائے گی، اب وہ جھلی کٹ چکی ہے، جو بھی ہم دوائی سے استعمال کریں گے تو وہ فائدہ کرے گی اور آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس قدر اس کا علاج جلدی کر لیا جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر علاج میں دیر ہو جائے تو پھر پریشانی پیدا ہوتی ہے، اور اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ کئی سال تک اس مسئلے میں مبتلا رہتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو اس کا نسخہ بتاؤں، سستا نسخہ، تھوڑے پیسوں میں تیار ہونے والا اور فوری اثر والا نسخہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نسخے اور بھی بہت ہوں گے لیکن میرا اعتماد اس نسخے پر ہے۔ اجزاء سن لیجیے، آپ نے سب سے پہلے ریٹھا 50 گرام یہ لے لینا ہے، اس میں سے وہ کالے جو اس کے مغز ہوتے ہیں جو گٹھلی ہوتے ہیں وہ نکال دینا، صرف اسے چھلکا لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کشتہ فولاد
ले लेना है, वो 10 ग्राम लेंगे। और तीसरे नंबर पर काली मिर्च होगी, वो 5 ग्राम लेंगे। और इसके बाद आपने एक बूटी होती है परसेउशम, वो आपने 10 ग्राम ले लेनी है। ये नालों पर, नहरों पर, पुल के नीचे एक बूटी होती है, इसके बारीक बारीक पत्ते होते हैं, और इसकी खास निशानी ये है कि इसकी जो शाख होती है, इसकी शाख की टहनी होती है, वो स्याह रंग की होती है, वो काले रंग की होती है, और बहुत नरम और नाजुक होती है। आप उससे हाथ चलाएंगे तो आपको मखमल की तरह लगेगी। यानी ये छोटे पत्तों वाली बूटी है, और इसकी जो टहनियाँ हैं, इसकी जो शाखें हैं, उनकी जो लकड़ी है वो स्याह रंग की होती है, और इसको परसेउशा कहा जाता है। वो बूटी आपने 10 ग्राम ले लेनी है। आपने इन सारी चीज़ों को पीस लेना है, पिसवा लें या खुद से पीस लें, और 0 साइज कैप्सूल जो है वो आप इसके भर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसकी गोली भी बना सकते हैं, गोली बड़ी आसानी से बन जाएगी। लेकिन गोली बनाने के लिए फिर वही एहतियात आपने करनी है कि आपने पानी कतरा कतरा करके डालना है। अगर ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर ये गोली नहीं बनेगी। आप इसकी गोलियाँ बना सकते हैं। अगर गोली बनाएंगे तो वो उसकी मिकदार आप काली मिर्च के बराबर रखेंगे। और अगर आप कैप्सूल बनना चाहेंगे तो आप 0 साइज कैप्सूल जो है, जो 125 या 250 mg वाला कैप्सूल है, वो आप इसके भर लेंगे। और सुबह दोपहर शाम खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कच्ची लस्सी के साथ इस्तेमाल करते हैं, नमकीन कच्ची लस्सी के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मीठी पीना चाहें, आप शुगर वगैरह से बचे हुए हैं, तो आप इसको मीठी लस्सी के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ अकेले दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने सिर्फ करना से खाने के बाद ही है, खाने के आधा घंटे बाद इस्तेमाल करेंगे, सुबह दोपहर शाम में इस्तेमाल करेंगे। और गर्म चीज़ों से परहेज करेंगे, गरम और तेज़ाबी चीज़ों से। यानी आप मसालेदार चीज़ें नहीं खाएंगे, चटपटी चीज़ें नहीं खाएंगे। जैसे आज का मौसम में आम वगैरह है, आम वगैरह नहीं खाएंगे, मसूर दाल मसूर नहीं खाएंगे, गोश्त नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे। यानी जो गर्म खुश्क और तेज़ाबी चीज़ें, उनसे आप परहेज करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बल्कि अगर आपने फौरी तौर पर इसे बनाकर इस्तेमाल किया तो आप चंद घंटों में ठीक हो जाएंगे। सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।